بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوا بکرۃ وعصیلہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سورہ فتح کے اندر یہ آیت نمبر جو 9 ہے اس میں بھی، اور قرآن پاک کے مختلف مقامات مقدسہ پر اللہ رب العالمین لوگوں کو بارگاہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاتا ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کو رعینا نہ کہو، انظر نہ کہو، یعنی حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے کے آداب سکھاتا ہے۔ کہیں بارگاہ محبوبیت میں بولنے کے آداب سکھاتا ہے۔ اونچا نہ بولو، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے نیچا رکھو۔ کہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ اللہ قرآن میں سمجھا رہا ہے۔ میرے نبی سے سبقت اختیار نہ کرو۔ کبھی میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال و جواب کے طریقے اللہ قرآن میں بتا رہا ہے۔ ایسے سوال نہ کرو جو میرے محبوب کی طبیعت پر گراں گزرتے ہوں۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے لوگو تم ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب پورا قرآن پاک پڑھ لیں۔ جب ایمان کی بات اللہ نے کی، قرآن پاک میں کہیں میرے مالک بے نیاز نے یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر۔ جب کہا فرمائے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہاں باریک نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو حکم اللہ بار بار دیتا ہے، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، لوگوں کو بتایا کہ میرے محبوب کو اگر نہیں مانو گے تو میری بارگاہ میں تمہارا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے۔ صرف میری توحید کا تم اعلان کرتے رہو، اور اگر تم میرے نبی کی رسالت و نبوت اور ختم نبوت کا اقرار نہیں کرو گے تو مجھے تمہارے اس ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اور جب ایمان لے آؤ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو پھر رسول کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ دیکھو اب قرآن پاک کی آیت کو سمجھو۔ ایمان کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اللہ نے اپنی ذات کو مقدم رکھا، اور جب تعظیم کی بات آئی تو وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تعظیم کس کی کرنی ہے؟ میرے رسول کی۔ توقیر کس کی کرنی؟ میرے رسول کی۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کی تعظیم اور توقیر کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ پہلے تعظیم نبی کا ذکر کیا،
پھر اپنی تسبیح و تحلیل کا ذکر کیا. گویا کہ یہ بتایا کہ فقط تسبیح و تحلیل کرتے رہو اور میرے نبی کی بارگاہ کا اگر ادب نہیں ہوگا تو ایسی تسبیح و تحلیل بھی تمہاری قبول نہیں ہے. تمہاری تسبیح و تحلیل وہ قابل قبول ہے کہ پہلے میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب بجا لاؤ، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لاؤ. اور یہاں قید نہیں لگائی کہ تعظیم اور توقیر یہ کس قسم کی ہو، وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ. وہ تعظیم اور توقیر کا طریقہ جو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، بس اس سے رکنا ہے. جس طرح سجدہ تعظیمی، رکوع تعظیمی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اس سے منع کر دیا. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تم سے جو ممکن ہو سکے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی تعظیم، فرمان کی تعظیم، نام کی تعظیم، لباس کی تعظیم، اصحاب کی تعظیم، اولاد کی تعظیم، منہ مبارک کی تعظیم، نالین مقدس کی تعظیم، دست رحمت کی تعظیم، جسم اطہر کی تعظیم، یعنی گویا کہ جن جن چیزوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو جائے ان کی بھی تعظیم، اس لیے کہ ان کو نسبت ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے. دو ہی باتیں ہیں، ایک تو اللہ نہ کہو، ایک اللہ کا بیٹا نہ کہو. باقی تعظیم کے جتنے کلمات ملیں، ہر کلمہ تعظیم نبی میں بولو. ایک خدا نہ کہو، ایک خدا کا بیٹا نہ کہو. اپنے ہاتھ پاؤں، اپنی ہر حرکت سے عظمت کا اظہار کرو. اسی لیے روضہ پاک پر جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہو. صحابہ کی تعظیم کیسی تھی؟ حدیث صحیحہ کے اندر ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتے، یوں سر جھکا کے بیٹھتے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اس انداز میں تشریف فرما ہوتے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے، گویا کہ ایک سکوت اور سکون کے ساتھ ادب کا یہ حال ہوتا. اور تعظیم کی ہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیتے. اور یہ تعظیم کے باب میں بھی لکھا گیا ہے کہ صحابہ حضور کا لاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے. یہ احترام اور تعظیم کے باب ہے. حضور کے منہ مبارک کو تبرکن، برکتن، تعظیمن ہاتھوں میں اٹھا لیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک بھی زمین پر نہ گرے، حضور کا لاب دہن زمین پر نہ گرے، ان کے وضو سے بچا ہوا پانی زمین پر نہ گرے، ان کے جسم سے لگا ہوا پانی زمین پر نہ گرے. یہ صحابہ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا. اور قرآن پاک نے اس کو بیان کر رہا ہے، وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ. جب ایمان لے آؤ تو سب سے پہلے مسلمان پر جو لازم اور ضروری چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرے، توقیر کرے، اپنے عمل سے، کردار سے، افکار سے، زبان سے، حال سے، احوال سے، وہ اس کی تمام حرکات سے یہ پتہ چلے یہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہا ہے.
یہی تو وجہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینے پاک میں کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر داخل نہیں ہوتے تھے، اور جب کبھی علی کے یہ تعظیم کے باب میں بھی نہیں لکھی کہ آپ کو قضائے حاجت ہوتی تو آپ دور نکل جاتے، اور عشق یہ تھا مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں گئے کہ در نبی چھوڑ کے کیوں جاؤں۔ اور ادب والے تو یہ بھی ادب بتاتے ہیں کہ جس بچے کا نام تو محمد رکھ دو اس کی تعظیم کرو، جہاں میرے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہو اس جگہ کی تعظیم کرو، کیونکہ قید کوئی نہیں۔ قرآن پاک نے مطلقاً کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، تعظیم کرو، توقیر کرو، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ تو یاد رکھو جب تک بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر نہیں ہوگی، اللہ اس وقت تک تمہاری عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ جس طرح وہ صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ تم کو اللہ ایک ہے، جب تک رسول کو نہیں مانو گے وہ ایمان قبول نہیں کرے گا، اور جب تک نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب نہیں کرو گے، تعظیم اور توقیر نہیں کرو گے، وہ تمہاری عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔